سرکار کی گاڑیاں کم از کم جو سینٹرل گورنمنٹ لیول پہ ہیں وہ ایک سال کے دوران کتنا پیٹرول پی جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں، کیا ہوتا ہے، اس کی ایفیشنسی کتنی ہے؟ ہمارے اخراجات اللہ تلالوں پر جو خرچ ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان قرضوں کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس پورے ریجن کے اندر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے حساب سے سب سے لوئسٹ پہ ہے۔ جو ٹیکنیکل لیول ٹاکس کا پہلا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے جو ایف بی آر کے ٹیکس ریونیوز ہیں اس کے بارے میں آئی ایم ایف کے ساتھ تفصیل سے بات چیت ہوئی۔ کلمہ ٹی وی کے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے جو لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی وہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو فرسٹ ریویو ہے اس کی ہونے والی ٹاکس ہیں۔ دیکھیں یہ ٹاکس بڑی امپورٹنٹ ہے، ان کی اہمیت میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا۔ جو ٹیکنیکل لیول ٹاکس کا پہلا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے جو ایف بی آر کے ٹیکس ریونیوز ہیں اس کے بارے میں آئی ایم ایف کے ساتھ تفصیل سے بات چیت ہوئی۔ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس پورے ریجن کے اندر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے حساب سے سب سے لوئسٹ پہ ہے۔ ہم بنگلہ دیش سے بھی نیچے ہیں، ہم انڈیا سے بھی نیچے ہیں، ہم ریجن کے جو باقی ممالک ہیں ان سے بھی پیچھے ہیں۔ اچھا یہ ٹیکس ریونیو میں کمی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کمی ہوتی ہے تو آپ کے اخراجات جب پورے نہیں ہوتے تو آپ کو مزید قرضے لینے پڑتے ہیں، اسی لیے پاکستان قرضوں کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہم امیروں سے ٹیکس لینے میں ناکام ہیں، دوسرا ہمارے اخراجات اللہ تلالوں پر جو خرچ ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک پروجیکٹ ہے جو ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ ہے پفرا کے نام سے، جس میں بیسیکلی مشرف صاحب کے زمانے میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ جو اکاؤنٹنگ ہے ایکسپینڈیچرز کی اس کو پراپرلی اس کو کمپیوٹرائزڈ کیا جائے اور ریکنسائل کیا جائے۔ وہ پفرا کا پروجیکٹ ملینز آف ڈالرز لے لیے گئے، لیکن آج بھی اس کے اوپر جو ریکنسیلیشن اور اکاؤنٹس اور پفرا کا پروجیکٹ ہے وہ پوری طرح سے آپریشنل نہیں ہے۔ آج بھی اس بات کا منسٹری آف فائنانس میں بیٹھے ہوئے چند بابوؤں کو تو شاید پتا ہو کہ سرکار کی گاڑیاں کم از کم جو سینٹرل گورنمنٹ لیول پہ ہیں وہ ایک سال کے دوران کتنا پیٹرول پی جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں، کیا ہوتا ہے، اس کی ایفیشنسی کتنی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو اسلام آباد کا 5 سے 6 کلومیٹر کا ریڈیس ہے جہاں پہ سارے پالیسی میکرز اپنی پالیسی میکنگ کرتے ہیں، یہاں پہ ایک یا دو اچھی سرکاری گاڑیاں کیوں نہیں چلا دی جاتی تاکہ ان سے یہ جواز ختم ہو جائے کہ ان بابوؤں کے پاس گاڑیاں بڑی ضروری ہیں۔ میں جسٹ اخراجات کے مد میں ایک اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جو للے تلے ہیں، ان کی مونیٹائزیشن کے پیسے ہیں، ان کی گاڑیوں کی مینٹیننس کے پیسے ہیں۔ مونیٹائزیشن کے تحت گاڑیوں پہ پابندی لگی تھی، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا بدنما داغ ہے کہ جس کے بارے میں سارے جانتے بھی ہیں، حکومت کو بھی پتہ ہے، پرائم منسٹر کو بھی پتہ ہے، منسٹری آف فائنانس کو بھی پتہ ہے، ہم صحافیوں کو بھی پتہ ہے، ججز کو بھی پتہ ہے، لیکن حل نکالنے میں ہم سب ناکام ہیں۔ تو یہ جو ایکسپینڈیچر سائیڈ ہے اس کے اندر بھی بڑی گڑبڑ ہے، اور گڑبڑ کا حل کیا نکالا جاتا ہے؟ الٹیمیٹلی سو کالڈ پینشن کی ریفارمز
یہ ریفارمز کے ورلڈ پہ بھی مجھے اعتراض ہے. یہ ریفارم کا ورلڈ پاکستان میں اصلاحات کے لیے نہیں بلکہ غریبوں پر مزید بوجھ ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ریفارم کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ امیروں سے ٹیکس لیں، غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں. یہاں پہ الٹ ہے، یہاں پہ غریبوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، امیروں کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جاتا ہے. اچھا میں واپس آتا ہوں آئی ایم ایف کے اوپر. آئی ایم ایف نے پاکستان کا جو اس سال کا ریونیو کا ٹارگٹ ہے 9.415 ٹریلین، اس میں 4 ماہ کے دوران ایف بی آر نے اپنے ٹارگٹ سے ایکسیڈ کر لیا ہے. 2.7 ٹریلین سے زیادہ کا ٹیکسز اکٹھے کر لیے ہیں. کوئی 66 بلین کا ٹیکس ہدف سے زیادہ ہے. لیکن آئی ایم ایف نے بڑا دلچسپ نقطہ اٹھایا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے ٹیکس ٹارگٹ تو ایکسیڈڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ پرابلمز ہیں جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. اور وہ پرابلمز کیا ہیں؟ وہ پرابلمز یہ ہیں کہ انکم ٹیکس میں تو بڑھوتی ہے ٹیکسوں میں، لیکن جو سیلز ٹیکس ہے اس میں سیلز ٹیکس بوتھ آن امپورٹس اور ڈومیسٹک سائٹ پہ بھی، اور اس کے علاوہ جو کسٹم ڈیوٹی ہے، ان دونوں کا پوٹینشیل رسک ہے کہ وہ ایف بی آر کو جو ٹارگٹ ہے اس کو ایک حد تک مس کرنے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو ایف بی آر کا ابھی تک موقف یہ تھا کہ ہم اپنا جو ریونیو سٹریمز ہیں وہ انہوں نے دکھائی آئندہ 4 ماہ سے اگلے 8 ماہ کی تمام ٹیکسز کی، اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. اس کے علاوہ پچھلے سال کے دوران جو پورا فائنینشیل ایئر تھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اکتوبر تک پچھلے سال کوئی 2.5 ملین کی ریٹرنز آئی تھی. اس سال 31 اکتوبر تک کوئی 2.75 ٹریلین کو 75 ملین اس کو کراس کر چکے ہیں. اور پچھلے پورے سال کے دوران جو ایف بی آر کو ریٹرنز ملی تھی، یعنی پورے 22-23 کے دوران وہ کوئی 4.9 ملین کی ریٹرنز تھی. لیکن ایک بات ہے جس کے بارے میں ایف بی آر یہ تو بتا دیتا ہے کہ 4.9 ملین کی ریٹرنز ان کو موصول ہوئی ہیں تقریباً 5 لاکھ کے لگ بھگ. یہ بتاتے ہوئے ایک ذرا کتراتے ہیں کہ ان میں سے نل ریٹرنز کتنی تھی. میں آپ کو 21-22 کا ڈیٹا شیئر کر سکتا ہوں. 21-22 کے دوران ایف بی آر کو کوئی 3.6 بلین کی ریٹرنز ملی، 36 لاکھ کی. ان میں سے 1.4 ملین یعنی 14 لاکھ ریٹرنز نل ریٹرنز، کوئی ٹیکس نہیں ملا ایف بی آر کو. اور وہ لوگ کیوں جمع کرواتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کوئی پلاٹ لینا ہوتا ہے یا کوئی گاڑی خریدنی ہوتی ہے تو وہ ریٹرن فائل کر دیتے ہیں اور بعد میں ریٹرن نل فائل کرتے ہیں، چونکہ تاکہ وہ ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ کے اندر آ جائیں اور ان کو وہ پلاٹ خریدنے یا بیچنے کے ٹائم یا گاڑی لینے کے ٹائم یا اس کی جو رجسٹریشن فی جمع کرانی ہوتی ہے، ٹوکن فی جس کو بولتے ہیں، وہ ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ کے اندر ان کا نام موجود ہو. اس سال جنہوں نے آئی ایم ایف کو بتایا، انہوں نے کہا جی ہمارے جو ریٹرنز ہیں وہ 5.5 ملین تک ہم لے جائیں گے. نتھنگ، کوئی اہمیت نہیں ہے. مجھے اس میں سے یہ بتایا جائے کہ کتنے ریٹرنز نل ریٹرنز ہیں، اور نل ریٹرنز کی تعداد بڑھ گئی ہے. تو یہ ایشوز ہیں جن کے بارے میں ایف بی آر کو بتایا گیا. اچھا ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو 2 ماہ ہیں خاص کر نومبر اور دسمبر، اس کا ٹارگٹ بڑا چیلنجنگ ٹارگٹ ہے، اور خاص کر جو دسمبر کا ٹارگٹ ہے وہ 1 ٹریلین سے زیادہ کا ہے، اور یہ ایف بی آر کے لیے میجر چیلنج ہوگا. لیکن ایف بی آر کا جو انہوں نے بات بتائی انہیں وہ یہ تھی کہ جو دسمبر ہے اس میں ایک تو سپر ٹیکس جو کارپوریٹ سیکٹر کی ریٹرنز آتی ہیں دسمبر میں، تو اس کے ساتھ جو سپر ٹیکس کی انسٹالمنٹ ہے، تو امید ہے ایف بی آر کو کہ وہ یہ 1 ٹریلین سے زائد کا ٹارگٹ بھی اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن
IMF نے اپنا نمبر شیئر نہیں کیا لیکن آئی کین پریڈکٹ ویری ایزیلی یہ 9.4 ٹریلین کا ٹارگٹ ہے، یہ اچیو ہونے والا نہیں ہے۔ اب IMF اپنے کس نمبر کے ساتھ آتا ہے؟ یہ جب وہ ساری معلومات لے لیں گے اور پالیسی لیول ٹاکس شروع ہوں گی تو اس میں میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا ڈاکومنٹ تیار ہوگا، اس میں کوئی 8 سے 9 چارٹس تیار ہوتے ہیں، اس کے اوپر پالیسی اور گیپس آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، پھر وہ پالیسی ٹاک شروع کرتے ہیں اور پالیسیز میں کچھ میجرز سجیسٹ کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو ٹیبل بنے گا وہاں پہ وہ بتائیں گے کہ ان کی پروجیکشن کیا ہے۔ تو آئندہ آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے وی لاگ کو نہ صرف خود دیکھیں بلکہ میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس ضرور کریں، چونکہ آپ کے کمنٹس بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک بات میں اور کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا چونکہ وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ دسمبر تک کے ٹارگٹس کے بارے میں تو بات ہے، آپ کو پتا ہے اس کے بعد جنوری اور فروری میں الیکشنز ہیں، تو وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی اس طرف چلی جائے گی اور پھر FBR کے جو ریونیوز ہیں شاید اس میں اتنا فوکس حکومت کا بھی نہ رہے اور FBR کا بھی شاید نہ رہے، چونکہ آپ کو یہ بھی میں یاد کرا دوں کہ جو کینڈیڈیٹس کی اسکروٹنی ہے اس کے اندر بھی FBR کا رول ہے۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ I&I انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کا ایک پورا ونگ اس کی تیاری کرے گا، اس کے ذمہ کام کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو FBR کا اپنا عملہ ہے اور متعلقہ RTOs اور LTUs پورے پاکستان کے اندر ہیں ان میں بھی فوکل پرسنز بنائے جائیں گے۔ تو یہ دسمبر تک کا ٹارگٹ تو IMF کے پروگرام کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ جنوری فروری الیکشن کا جو وہ موسم ہے وہ شروع ہو جائے گا تو پھر FBR کا ٹارگٹ کا حصول زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ آنے والے 10 سے 15 دن اور آئندہ بھی ہمارے ویلاگ آپ نے بڑے تسلسل کے ساتھ دیکھنی ہے تاکہ ہم آپ کو مزید معلومات فراہم کرتے رہیں۔ ایک کل کے ویلاگ کے بارے میں آپ اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے، اس کے بارے میں کل میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس ملک میں ایک ریکٹ بنا کر اس ملک میں ٹیکس چوری کی جاتی ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ FBR کے لوگوں نے کس انداز میں کام کیا ہے اور کس انداز میں انہوں نے یہ ساری کی ساری اس معاملے کو سامنے لے کر آ گئے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ کل کا ویلاگ بھی سنیے گا اور میکسیمم لوگوں کے ساتھ اس کو بھی شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔